ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں خطب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آخری وقت کی بات ہے. ایک اور روایت ہے، ساری روایت اگر ذکر کروں تو بہت وقت لگ جائے گا، کہ آپ سر پہ آپ کے پٹی بندھی ہوئی تھی اور آپ کی وفات سے بہت پہلے کی بات ہے، قریب کی بات ہے. تو آپ اپنے کمرے سے نکلے اور مسجد میں آئے، ممبر پر بیٹھے. خطب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے خطبہ دیا، واعظ و نصیحت کی صحابہ کو. فقال ان اللہ خیر عبدا بین الدنیا وبین ما عنده فاختار ما عند اللہ. اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو اختیار دیا، دونوں میں سے جو چاہے چنو. دنیا کی زیب و زینت چاہیے یا پھر اللہ کے پاس جو اجر ہے، اللہ کا جو قرب ہے وہ لے لو. دونوں میں سے جو لینا ہے ایک چیز، دنیا کی زیب و زینت، دنیا کی نعمتیں، یا پھر اللہ کے پاس جو کچھ اللہ کا وعدہ ہے، ان دونوں میں سے ایک کو چننا پڑے گا. اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا تو اس بندے نے وہی چنا جو اللہ کے پاس ہے. فبکا ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ، فبکا ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ. اس پر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے مجلس میں اور رونے لگے. اور ایک روایت میں کہنے لگے اللہ کے رسول، ہماری اولاد، ہمارا مال، ہمارا سب کچھ آپ پر فدیہ ہو جائے، آپ کے لیے فدیہ ہو جائے، آپ کے لیے بدل ہو جائے وہ. فقلت فی نفسی، حضرت ابو سعید کہتے میں نے اپنے جی میں سوچا ما یبکی ھذا الشیخ، یہ صاحب کیوں رو رہے ہیں، یہ بوڑھے حضرت کیوں رو رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یکن اللہ خیر عبدا بین الدنیا وبین ما عنده فاختار ما عند اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا دنیا کی زینت میں سے یا آخرت میں اللہ کی نعمتوں میں سے، جو چننا ہے دو میں سے ایک چنے، دنیا کو چنے یا آخرت کو. اس نے آخرت کو چنا. ان کو کیا ہوا، یہ کیوں رو رہے ہیں، اس میں رونے کی بات کیا ہے. لیکن کہتے ہیں فَكَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هو العبد، جس بندے کی بات آپ کر رہے تھے وہ بندہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے. آپ بتا رہے تھے اللہ نے مجھ کو اختیار دیا، یا تو دنیا میں رہو یا آخرت، یا تو اللہ کے پاس آنا ہے یا دنیا میں رہنا ہے، دونوں میں سے کچھ چنو. انبیاء کو اختیار دیا جاتا ہے کب تک رہنا ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا اور میں نے اللہ کے پاس جانا چن لیا. وہ بات کہتے ہیں تو یہ بندہ آپ تھے. وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ أَعْلَمَنَا، اور کہتے ہیں کہ ہم میں سب سے زیادہ اس بات کو سمجھنے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. ان کو سمجھ میں آ گیا کہ آپ کیا بولنا چاہ رہے ہیں، کہ میرا وقت آ گیا، میں جانے والا ہوں. آپ کے غم میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رونے لگ گئے. اب وقت آ گیا، ہمارے نبی کی وفات ہوگی. قال یا ابا بکر لا تبکی، آپ نے کہا ابو بکر رو مت. دونوں سمجھ رہے تھے کہ کیا بات ہو رہی، باقی پوری پبلک سن رہی ہے اور سمجھ رہی، واز اور خطاب چل رہا ہے، کسی کے بارے میں بول رہے ہیں آپ، لیکن سمجھنے والا صرف ایک شخص تھا اس مجلس میں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، کہ اب ہمارے نبی ہم سے جدا ہو جائیں گے اور وہ ساری باتیں ختم، آپ چلے جائیں گے اللہ کے پاس. رونے لگے. اتنی قربانیاں دی ہیں. اور آپ نے اسی مجلس میں کہا کہ میں نے سب لوگوں کا، جس کسی کے مال نے مجھ کو اتنا فائدہ نہیں دیا جتنا ابو بکر کے مال نے فائدہ دیا. کسی کے مال سے مجھ کو فائدہ نہیں ہوا جو ابو بکر کے مال سے فائدہ ہوا. امام البخاری مسلم نے اس کو روایت کیا ہے.